آخری آیت وہاں اللہ تعالیٰ کی شان قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں؟ یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں، انسانوں کی صف میں مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا، یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا۔ وہاں اس کی نفی ہے اللہ کا بلند مقام، یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو، تو یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اکیلا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل کرنے چاہیے نیک، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت خالص اللہ کی ہو، توحید عملی، لا تعبدوا الا ایاہ، قضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا، یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو وہ شعر سنایا تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا، یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، میں جب حضرت ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے 10 اوتار ہیں حضرت علی، 9 اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے، 10ویں اوتار حضرت علی ہے، تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔